رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کو جنت میں داخل ہونے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ مر گئے ان کو برا نہ کہو، کیونکہ یقیناً جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے، کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریا خرچ نہ کرو تو ملائکہ تم پر برابر درود بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت کیجئے، اے اللہ اس پر رحم کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے امارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلی کو دوسرے ہاتھ کی انگلی میں داخل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا، تمہاری آج کی رات وہ رات ہے، اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت مسلم بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اے اللہ صبح کو پھاڑ کر طلوع کرنے والے اور رات کو باعث سکون بنانے والے اور سورج اور چاند کو اندازے سے چلانے والے، مجھ سے قرض کو دور فرما اور مجھے فقر و غریبی سے بے نیاز کر دے، اور مجھے میرے سننے اور میرے دیکھنے اور میری طاقت تیرے راستے میں استعمال کرنے سے فائدہ پہنچا۔